اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 3 اپریل کو درس نمبر 94 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ مستقل سننے والے اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے ہے۔ قرآن مجید کی روح سے توبہ قبول ہونے کی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الندم توبہ، یعنی پشیمانی توبہ ہے، تو اسی کے ذیل میں نمبر 1 یہ کہ گناہ کا سبب کفر اور طغیان نہ ہو، یعنی جہالت اور نادانی کی بنیاد پر سرزد ہوا ہو، یعنی انسان جان بوجھ کے کفر اختیار کرے یا سرکشی اختیار کرے، ایسا نہ ہو، بلکہ نادانی کی بنیاد پر وہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو انسان اس کی توبہ کرے تو خدا قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد فوراً اپنے کیے پر انسان کو نادم ہونا چاہیے ہے، اور اسی لیے توبہ کی تعریف کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الندم توبہ، یعنی پشیمانی ہی توبہ ہے۔ یہ بحار الانوار میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ مہینہ دعا کے لیے بھی ہر وقت دعا کی جا سکتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کے لیے اس ماہ میں زیادہ روایت ملتی ہیں کہ خداوند عالم نظر رحمت فرماتا ہے کہ کون اس مہینے میں خدا سے اپنی حاجتوں کو طلب کرتا ہے۔ دعا دراصل اپنی عاجزی اور معبود کی قدرت کے اقرار کا نام ہے، لیکن اکثر لوگ صرف عادت کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں اور انہیں اس کے قبول ہونے کا یقین نہیں ہوتا، شاید اسی لیے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی جانب سے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو، اور یہ بھی جان لو کہ خداوند عالم غافل دل کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث بحار الانوار میں موجود ہے۔ اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر دعا جب قبول نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سائل جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ انہیں قبول نہیں کرتا، جبکہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے لیے قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ تو فرمایا کہ تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، تم اللہ کی معرفت تو رکھتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ نمبر 2، تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 3، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی آل سے، ان کی آل سے دشمنی رکھتے ہو۔ نمبر 4، تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی موافقت کرتے ہو، یعنی اس کی باتیں بھی مانتے ہو۔ جب شیطان فجر کی نماز کے لیے بندہ اٹھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو نہیں اٹھنے دیتا، تو آدمی شیطان کی بات مان کر نہیں اٹھتا، اور آخر میں شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی موافقت نہیں، یعنی موافقت کرتے ہو یعنی اس کی بات بھی تو مانتے ہو۔ نمبر 5، اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تم سے عہد نہیں لیا تھا بنی آدم کہ تم شیطان کی بات نہیں مانو گے۔ آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنت کو پسند تو کرتے ہو لیکن اس کے لیے عمل بجا نہیں لاتے، یعنی ایسے اعمال تو کرو جس سے تمہیں جنت ملے، خالی جنت کی خواہش کرنے سے جنت تھوڑی ملے گی۔
چھٹی چیز یہ فرمائی کہ تم جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اپنے جسموں کو اس میں پھینک دیتے ہو، یعنی ایسے کام کرتے ہو جس سے جہنم میں خدا پھینک دے تمہیں۔ تو اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے کام نہ کرو جس کے سبب سے تمہیں جہنم میں پھینکا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اپنے عیوب کو بھول کر دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے میں مشغول رہتے ہو، اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیب بتاتے ہو کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تم نے کیا 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 اس کا بھی تو سوچو۔ یہ تحفہ اثنا عشریہ میں حدیث موجود ہے۔ اور 8ویں چیز یہ فرمائی کہ تم دنیا کو ناپسند کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کے لیے مال جمع کرتے ہو۔ جب دنیا کو پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے لیے مال کیوں جمع کرتے ہو؟ بس اتنا مال تمہیں مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہارے لیے ضرورت مند، جس کی تم ضرورت مند ہو۔ لیکن تم ہو کہ مال پہ مال جمع کر گئے ہو، ذخیرہ اندوزی کر گئے ہو، اسٹاک کر گئے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم دنیا کو پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ تم موت کا اقرار تو کرتے ہو مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ یہ تو یقین ہے کہ موت کا سامنا کرنا ہوگا تو اس کے لیے تیاری تو کرو، کہ موت سے گزر کے جہاں جانا ہے اس کے لیے تم نے کیا مال تیار کیا۔ انسان جس ملک میں جاتا ہے اس کے لیے کرنسی لیتا ہے، تو وہاں جو چیز کام آئے گی وہ تم نے اپنے لیے جمع کر لی ہے نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا 10ویں چیز کہ تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اسی بنا پر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اتنی اہم چیزیں ہیں، ان پر غور کرے انسان۔ اور حالت روزہ میں تو خاص طور سے اپنی زبان پر قابو رکھے۔ یہ روزہ جو ہے یہ انسانی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ خود انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات پر اپنے پروردگار کے حکم کو ترجیح دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری بہتری کو مجھ سے بہتر خدا سمجھتا ہے، لیکن اس کے احکامات میری خواہشات پر مقدم ہیں۔ اسی تربیتی اہمیت کے پیش نظر اکثر روزے کو صرف کھانے پینے سے پرہیز تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا دائرہ کار خدا کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کی قربت کے ہر وسیلے کو اختیار کرنے تک پھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان اور آنکھ بھی روزہ رکھیں، تمہارے روزے کا دن افطار والے عام دن جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جامع اخبار میں حدیث ہے کہ روزہ جب ہو، رمضان المبارک جب ہو تو جیسے عام دن ہوتے ہیں اس طرح سے نہ ہو، بلکہ اس ماہ میں تمہارے اندر ایک ایسی تبدیلی آ جائے تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے کہ تم یہ پریکٹس کر لو کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد جس طرح رمضان المبارک میں تلاوت ہو گئی ہے، تفسیر پڑھی جا رہی ہے، احادیث کا مطالعہ ہو رہا ہے، انسان اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور خاص طور سے ماں باپ کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کرتا ہے، اور لوگوں کو افطار کراتا ہے، خیرات و صدقات کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے، تو انسان اس ماہ میں پریکٹس کر لے کہ اس کو پورے سال اسی طرح رہنا چاہیے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کو اس طرح گزاریں جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح رسول اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، اس طرح سے گزاریں، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلے سال ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں کہ اسی رمضان المبارک میں اپنے پروردگار کو راضی کر لیں اور پچھلے تمام گناہوں
کہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، خداوند عالم سے معافی مانگ لیں کہ پروردگار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ والسلام کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، نہ صرف ہمارے بلکہ تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کو معاف کر دے، جو مرحوم ہو چکے ہیں، جو شہادت پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔